إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا علما نافعا واسعا عميقا. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك. اللهم ارزقنا حياة سعادة وموت شهادة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. کتبہ کا تابع ہوتا کتابت کرنا، تو اردو میں بھی لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ کوتیبہ جو ہے، یہ کلمہ ایکٹیو وائز نہیں رہا، پیسیو وائز ہو گیا، لکھ دیا گیا. علیکم تم پر لکھ دیا گیا ہے. یہ کلمہ کتابہ پورے قرآن حکیم میں جب اس کے بعد کلمہ علی آ جاتا ہے تو کاتبہ کے معنی لکھ دیا گیا سے مراد ہو جاتا ہے فرض کر دیا گیا. کتبہ علیکم الصیام، صوم اور صیام کا کلمہ وہی ہے جسے ہم اردو میں، پنجابی میں، فارسی میں روزہ کہتے ہیں. کتبہ علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے. کما کتبہ علی الذین من قبلکم، کما جیسے کہ، کتبہ جس طرح کے فرض کر دیے گئے تھے، الذین من قبلکم جو تم سے پہلے لوگ تھے. یہ روزے اللہ نے نہ صرف ہم پہ فرض کیے بلکہ ہم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کر دیے. آگے بڑھنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ روزہ ہے کیا. یہ روزہ ہم نے رکھنا ہی کیوں؟ یہ کلمہ صائم یا سیام کا کلمہ، صائم تو کہتے ہیں روزہ رکھنے والے کو، سیام اور صوم کہتے ہیں روزے کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی عربوں کے اندر، جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک ہوئی ہے، ان کے اندر یہ کلمہ بڑا ہی معروف کلمہ تھا. جو عصر جاہلیت کی شاعری ہے وہ اس کلمے سے بھری پڑی ہے. اس کے اوپر بہت سارے قصیدے لکھے گئے، ان کے نام ہیں جن کے اوپر یہ قصیدے لکھے گئے. وہ سارے صائم تھے جن کے اوپر وہ قصیدے لکھے گئے. یہ ہیں کون؟ آپ کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو یہ عرب سخت وحشی قسم کے لوگ تھے. ایک دوسرے کی بستیوں پہ چڑھ دوڑتے، نخلستانوں پہ قبضے کر لیتے، اپنے گھوڑوں کو صرف گھاس کھلانے کے لیے دوسرے کے نخلستان پر حملہ کر دیتے اور ان کی عورتوں کو، لڑکیوں کو اپنی لونڈیاں بنا لیتے، اور جو ان کے کام کے لوگ ہوتے تھے ان کو گرفتار کر لیتے اور باقیوں کو ذبح کر دیتے اور اس علاقے پہ قبضہ کر لیتے. یہ بالکل ایک روٹین میٹر تھا. اب ہر قبیلہ، کون نہیں چاہتا کہ اپنے قبیلے کی حفاظت کرے؟
अपनी बेटियों की हिफाजत करे, अपने बेटों की हिफाजत करे, अपनी हदूद की हिफाजत करे। उस हिफाजत करने के लिए वो अपने दिफाई निज़ाम को इंतहाई खूबसूरत और मजबूत बना के रखते थे, ताकि कोई अगर हमला करे तो उसका मुकाबला पूरी कुव्वत से किया जा सके। अपने बेटों और अपनी बेटियों को लोगों के गुलाम और लौंडियां बनने से बचाया जाए, और अपनी जमीन को कि लोग कब्जा ना कर लें और हमें गुलाम ना बना लें, उससे बचा जा सके। इस काम के लिए वो खुद भी बहुत मेहनत करते, और उस जमाने का जंगी हथियार जो सबसे बड़ा था वो घोड़ा था। उस जमाने का वो यूं समझिए कि वो टैंक था। तो इस जंग को कामयाबी से हमकनार करने के लिए, दुश्मन पर गलबा पाने के लिए और अपने दिफा के लिए घोड़े की तरबियत करते। और तरबियत का अंदाज क्या था? घोड़े के ऊपर बालों के बने हुए कंबल पेट देते, सख्त गर्मियां हों, और गर्मियों अरबों की गर्मी ज़रबुल मसल है, और घोड़े के ऊपर बालों का बना हुआ अगर कंबल पेट दिया जाएगा तो जिस्म के अंदर का जो पानी है वो निचोड़ के खींच लेगा। कई दिन धूप में उसको रखते, खाने पीने से उसे रोक दिया जाता, वो भूखा भी होता और प्यासा भी होता। एक तो पानी नहीं मिला, ऊपर से कंबल वो जो कि बालों का बना हुआ है वो उसके ऊपर लपेटा होता था। ऐसे आलम में वो घोड़े को दौड़ाते, मालिक ऊपर बैठ जाता, उसका मुरब्बी उस पर बैठता। अगर घोड़ा अपने भूख की वजह से, अपनी प्यास की वजह से, अब धूप की वजह से नकाहत महसूस करते हुए दौड़ने से इनकार करता तो वो इस काबिल न होता। बस ऐसा घोड़ा जो कि ना अपनी भूख की परवाह करे, ना अपनी प्यास की परवाह करे, किन हालात में है उसको इससे गरज ना हो, उसका सिर्फ एक मतमा नजर है कि जो मेरा मालिक ऊपर है वो जो मुझे कहता है मैंने तो बस वो करना है। हाँ प्यास लगी है, ठीक बात। हाँ भूख लगी है, ये बात भी ठीक है। हाँ नकाहत हो गई है, ये बात ठीक है, लेकिन मुझे इससे गरज नहीं है। मैं तो अपने जिस्म की सारी कुव्वतों को इकट्ठा करूंगा, और मालिक कहता है दाएं तरफ चला जाऊंगा, वो कहेगा बाएं तरफ चल। जरा सा इशारा करता है वो अपनी बाग का, थोड़ी सी बाग खींचता है तो घोड़ा उधर दौड़ता है। वो कहता है सीधा चल, तो वो सीधा चलना शुरू कर दे। और कई दिन उसको यूं दौड़ाते हैं, जब वो इनकार न करे इस पर चले तो उसे शाबाश देते हैं, कहते अब ये घोड़ा इस काबिल हो गया कि इसको फाइनल इम्तिहान के अंदर डाल दिया जाए। और फाइनल इम्तिहान क्या होता है उनका? जब ये 4-5 दिन का भूखा प्यासा हाँपा हुआ घोड़ा अब इसको रेत पर दौड़ाते हैं। रेत पर जब दौड़ाते हैं तो पाँव अंदर धंसता है, फिर उसे निकालना, उसमें पूरी कुव्वत लगती है। अब देखिए भूखा प्यासा भी है, थका हुआ भी है दौड़ दौड़ के, लेकिन मालिक के कहने पर वो अगर वो कहे सीधा दौड़ो रेत पर तो सीधा दौड़े, अगर वो पहाड़ी पर चढ़ाना चाहे तो वो पहाड़ियों पे चढ़े और इनकार न करे। वो दाएं कहे तो दाएं चला जाए और बाएं कहे तो बाएं चला जाए। वो जब बिल्कुल इनकार नहीं करता तो आखिरी मरहले में फिर दाखिल हो जाता है। जब आखिरी मरहले में दाखिल होता है तो कबीले के नौजवान अपनी अपनी बर्छियां, कुल्हाड़ियां, डंडे, भाले वो लेकर सामने खड़े हो जाते हैं। मालिक उसे दौड़ाते हुए आता है। जब वो करीब पहुंचते हैं तो नेजे की अन्नियों से चुभोते हैं, डंडे उसे मारते हैं। वो डंडों की परवाह ना करे, वो नेजे की अन्नियों की परवाह ना करे, वो अपनी तकलीफ की परवाह ना करे, अपनी भूख की परवाह ना करे, प्यास की परवाह ना करे, जिन हालात में है वो जो अंदर की नकाहतें हैं उनकी भी परवाह ना करे कि नहीं जो मालिक ने कहा है मैंने तो वो करना है। जब ये उसकी आदतें सानिया हो जाए
کہ میں نے صرف اپنے مالک کا کہنا ماننا ہے. جب وہ اس طرح ہو جائے تو مالک اس پہ خوش ہوتا ہے، اس کے گلے میں باہیں ڈال دیتا ہے، اسے بیٹا کہتا ہے، اسے ہریری گھاس کھلاتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ یہ میرے قبیلے اور میری بیٹیوں اور میرے بیٹوں کے دفاع کے لیے کام آنے والا ہے، یہ میری حفاظت کا ذمہ دار بن گیا ہے، یہ دشمن سے بچا لے، ہمیں دشمن کے تسلط سے بچائے گا، یہ وہ ٹینک بن گیا ہے ہمارا. بہت خوش ہوتے ہیں اور عرب اس پر قصیدہ لکھتے ہیں. یہ جن پہ قصیدے لکھے جاتے ہیں ایسے گھوڑوں کو عصر جاہلیت کے اندر سائم کہا جاتا تھا، جو دشمن سے نبرد ازما ہونے کے لیے اپنے صرف مالک کا کہنا مانتے ہیں، مالک کے علاوہ کسی کا نہیں، حتیٰ کہ اندر کی حاجات کا بھی کہنا نہیں مانتے. میرا اور آپ کا ازلی دشمن جس نے میرے اور آپ کے امی ابو حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کے ساتھ دشمنی کی اور انہیں جنتوں سے نکلوایا، اب تو وہ اپنے اللہ سے اجازتیں لے کر قوتیں لے کر آیا ہوا ہے. اس کے اپنے چیلے چانٹے، اس کی اولاد بہت زیادہ ہے. صرف اتنا ہی نہیں، شیاطین الجن تو اس کے ساتھ تھے ہی، اب تو شیاطین الانس بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے. شیاطین جن اور انس کا وہ پورا لشکر لے کر ذریت آدم کے خلاف سب آ رہا ہے. انہیں اسی طرح کے ڈراوے اور لالچیں دیتا ہے اور انہیں اللہ کے حکم سے دور کرتا ہے، اللہ کے حکم ماننے سے انکار کرواتا ہے. یہ اس کا کام ہے تاکہ اللہ ان سے ناراض ہو جائے اور ان کی جنت ان سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے. یہ جنت سے نکلے ہوئے دوبارہ جنت میں جا نہ سکے. وہ اپنے مشن پر ہے. اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ایک اہتمام کیا کہ جو میرا کہنا ہے، اللہ نے اپنے کہنے جو ہیں، اپنی باتیں انبیاء اور رسل کے ذریعے اور صحف کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اپنے احکام جو دیے ہیں وہ قرآن حکیم کی صورت میں دیے ہیں. نبی محترم نے ان پر عمل کر کے دکھایا ہے. ان احکام پر چلنا ہے ہم نے. اچھا، یہ احکام پہ چلیں گے تو ہوگا کیا؟ کہا دشمن سے پھر بچو گے، ویسے نہیں بچ سکتے. تو ہمیں دشمن سے بچنے کے لیے یہ روزے رکھنے کی ترغیب دی، کیونکہ انسان کو بھی یہ شیطان جو ورگلاتا ہے دو حوالوں سے ورگلاتا ہے. اسے پتا ہے کہ یہ دو بھوکوں کے سامنے سرنڈر ہو جاتا ہے، ایک پیٹ کی بھوک، ایک شہوت کی بھوک ہے. پیٹ کی بھوک ہو تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے یہ چوری ڈکیتی رہزنی بھی کرتا ہے، یہ فراڈ بھی کرتا ہے، یہ ملاوٹ بھی کرتا ہے، یہ رشوت بھی لیتا ہے، انفے مین سارے استعمال کرتا ہے، اور اپنی اس بھوک جو کہ مٹتی ہی نہیں ہے بلکہ بڑھتی جاتی ہے ایسے لوگوں کی، وہ اس کے لیے انہیں رستے بتاتا ہے. دوسری بھوک وہ شہوت کی بھوک ہے. اللہ جل شانہ نے کہا کہ ہاں یہ تمہاری ضرورت ہے، یہ تمہاری ضرورت ہے، کھانا تمہاری ضرورت ہے. میں نے تمہارے لیے یہ سب چیزیں پیدا کی ہیں، مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد پیدا کیا. میں نے تمہارے لیے قسم قسم کے کھانے تیار کروائے ہیں، فصلیں اگائی ہیں، گوشت
بہترین قسم کے تیار کروائے، ہر چیز میں نے تمہاری تیار کروائی، لیکن اس امتحان کے لیے جہاں شیطان بھوک اور شہوت کے ذریعے آزماتا ہے، تمہیں پریکٹس کروانے لگا ہوں، تمہیں سائم بنانے لگا ہوں اس گھوڑے کی طرح، تاکہ تمہارا جو دشمن ہے، جو تمہارا دشمن شیطان ہے، اس کے حربوں سے بچ جاؤ۔ یا اللہ، یہ صبح سے لے کر شام تلک اللہ کہتے ہیں اتنے ٹائم پہ اب ان کو نہیں استعمال کرنا، پہلے میں نے ہی کہا تھا نا، تو میرے کہنے کی تم نے پریکٹس کرنی۔ جس طرح وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا اس کا مالک بھوکا بھی رکھتا ہے، پیاسا بھی رکھتا ہے، اور یہ اس کے صرف اشارے پر وہ سامنے تکلیفیں بھی مل رہی ہوتی ہیں، نیزے کی انیاں چبھ رہی ہوتی ہیں، اور پیاس، اور اوپر سے وہ کمبل بالوں کا لپٹا ہوا وہ اندر سے چوس لیتا ہے پانی کو۔ اور نکاحت کا عالم کیا ہے، آپ تو ڈاکٹر سے، آپ کو پتا ہے کیا صورتحال ہوتی ہے۔ ایسی صورت کے اندر بھی وہ کہنا مانگتا ہے، ہم تمہیں کہتے ہیں کہ اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک یہ تمہاری جو بھوک ہے کھانے کی، ہاں تمہیں ہے، لیکن ہماری خاطر ہمارا حکم ہے تم نہیں کھاؤ۔ ہمارا حکم ہے کہ تم نے اس دوران سے لے کر اس دوران تک اپنی شہوت کو استعمال نہیں کرنا۔ جب ہم اجازت دیں گے تم نے کرنا ہے، جب ہم اجازت نہیں دیں گے تو تم نے نہیں کرنا۔ وہ ساری چیزیں جو تمہارے لیے حلال ہوتی ہیں، کچھ وقتوں کے لیے ہم تمہارے لیے اسے حرام کر دیں۔ وہ گھوڑا بھی کچھ چھوٹی ایکسرسائز نہیں کر رہا، ہم تمہیں بہت چھوٹی ایکسرسائز کروا رہے۔ کروانی کیوں ہے؟ اللہ صبح سے لے کر شام تک ان حلال چیزوں سے بھی آپ روکنا چاہتے ہیں اور یہ پریکٹس کروانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اسی آیا کریمہ کے آخری حصے میں اس کا مقصد بھی بتا دیا کہ میں تم سے یہ کام کیوں کروانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک پروگرام کا حصہ ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر یہ روزے جو فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کی روش کو اپنا سکو، تاکہ تمہیں تقوی کا حصول ہو جائے۔ یا اللہ، یہ تقوی کیا ہے؟ وہ تو بھوکا پیاسا رکھ رہا ہے، تو تقوی کیسا؟ کیا اس سے مراد ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ کی محبت اور اس کا خوف، اللہ کی محبت اور اس کے خوف کی وجہ سے آدمی ہر 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 کام کرنے سے پہلے، کیونکہ لا الہ الا اللہ اس نے کہا دیا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی کوئی نہیں، کوئی معبود ہے ہی کوئی نہیں، کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں جس کا کہاں مانا جائے۔ وہ جس کا کہاں ماننا ہے، جس نے کہنا یہ کرو اور یہ نہ کرو، وہی تو یہ کہہ رہا ہے۔ وہ اپنے احکام کو پہلے کتابیں میں بھی بھیجا تھا کہ یہ میرے احکام ہیں، یہ کرنے اور یہ نہیں کرنے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جو قرآن حکیم 27 رمضان کو نازل فرمایا، اس کے اندر بھی وہ احکام دے دیے۔ اور یہ کتاب دیتے ہوئے آغاز میں ہی سورہ فاتحہ جب پڑھتا ہے آدمی تو اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دینا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا تھا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہ دینا جن پر آپ نے غضب کیا تھا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جو گمراہ ہو گئے تھے۔ جب یہ دعا مانگتا ہے تو اگلا حصہ جو کہ نازل تو بعد میں ہوا تھا، لیکن اللہ سے پوچھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بعد اس کا آغاز کروا دیا۔ سورہ بقرہ کا آغاز بھی یہاں سے ہوا،
औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल अलिफ लाम मीम। ये तो रूफ़ मुक़त्तिआत का सही इल्म तो अल्लाह जल्ल शान। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही। आप देखें कि ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है, ला रैबा, इसमें कोई शक है ही नहीं। फी ही से पहले भी 3 नकात लिखे होते हैं और फी ही के बाद भी 3 नकात लिखे होते हैं। ये कुरान हकीम में आपने पढ़ा होगा। वो हुदन से पहले लिखे हुए हैं, ये फी ही से पहले लिखे हुए हैं। ये दोनों जो नकात लिखे हुए हैं, इसके बाहर हाशिए के अंदर आप पढ़ते हैं मुआनका। एक हुक्म है यहाँ पर जो 2 जगह पे मुआनका कर रहा है, गले मिल रहा है। यानी ला रैब फीही, ये जो हुक्म है फीही, इसके अंदर भी ये अमल कर रहा है और हुदन के साथ भी अमल कर रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं। यानी ज़ालिकल किताब ला रैब फीही, इस बात में कोई शक ही नहीं है कि ये वही किताब है जो लोहे महफूज पर अल्लाह के पास मौजूद है। ये वही किताब है जो जबरील अमीन रसूल अमीन पर लेकर आए थे, आज मेरे और आपके हाथों में है। ये वही किताब है, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी हिफाजत का जिम्मा हमारा है, इसकी ज़बरें ज़ेरे भी और कलमे कलमे की हमने हिफाजत का जिम्मा ले लिया है, इसमें कोई तब्दीली नहीं। आगे क्या, इस बात में भी कोई शक नहीं है, हुदन लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों को हिदायत देती है, दूसरों को हिदायत नहीं देती। हुदन, ये सरासर हिदायत है, लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए। गोया वो जो अल्लाह का कहना मानना है, वो जो अल्लाह के इशारे हैं, वो जो बाग खींचनी है, वो जो तेज दौड़ाना है, वो जो आहिस्ता दौड़ाना है, वो जो पहाड़ी पे चढ़ाना है, वो जो आराम करवाना है, ये सारे अहकाम जो हैं, वो सारी जो हदायत दी हुई हैं, ये समझ आती हैं हुदन लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों को समझ आती है। ये मुत्तकियों के लिए है, जो बंदा मुत्तकी नहीं है उसको ये बात समझ नहीं आती। गोया रोजे इसलिए रखवाने हैं हुदन, ताकि हमें तकवा मिल जाए। तकवा क्यों मिले? इसलिए ताकि वो जो अल्लाह से ने हदायत दे रखी हैं कि ये काम तुमने दुनिया में करने हैं, वो इंसान काम करने का अहल हो सके, यहां से वो हदायत ले सके, गुमराह ना हो जाए। तो ये हदायत चूंकि सिर्फ मुत्तकियों को देती है, दूसरों को नहीं देती। और 26वीं आया करीमा में खोल के बता दिया, जो दिल्लू बिही कसीरा, इसी किताब मुबीन से वो बहुत सारे लोगों को गुमराह कर देता है। यो दिल्लू, दल्ला ये दिल्लू कहते हैं गुमराह करना, बिही इसके साथ, इसी कुरान हकीम के साथ, कसीरा बहुत सारे लोग, वह यहदी बिही कसीरा, और बहुत सारे लोगों को इसी से हदायत बख्श देता है, कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना। ये हदायत उसे मिल जाती है, लेकिन किनको? जो मुत्तकीन है। ये मुत्तकीन की टर्म जो है, ये फासिक के मुकाबले पर आई, इसलिए यहां पर कहा जा रहा है ये दिल्लू बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा व मा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और नहीं गुमराह होते सिवाय उन लोगों के जो फासिक है। गोया फासिक आदमी कुरान हकीम भी पढ़े तो गुमराह हो जाता। ये मोजाती किताब है, ऐसा नहीं है आम किताबों की तरह जो भी उसको मेहनत से पढ़ ले उसे समझ आ जाए, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो अरबों को समझ आ जाती, अबू जहल को बात समझ आ जाती। और ये बिलाल बिन रबाह, ये कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे? और अबू जहल तो 27 उन अफराद में शामिल था जो उस वक्त में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, बल्कि इसको तो लोग अबल हिकम कह के बुलाते थे, दानश्वर कह के बुलाते थे। वो तो इतना पढ़ा लिखा था, उसको कुरान नहीं समझ आया, इसलिए कि उसकी हदायत
فاسق اس ہستی کو کہتے ہیں جو اللہ کو تو مانتا ہو، اس کے ماننے کے باوجود وہ کلمہ بھی پڑھ لے، کلمہ پڑھ لینے کے بعد لا الہ الا اللہ اس نے کہہ دیا ہے، لیکن پڑھ لینے کے بعد اور محمد رسول اللہ کا اقرار کر لینے کے بعد بھی وہ اللہ کی بجائے کسی اور کا کہنا مانتا ہو۔ وہ اور سے مراد دنیا کے دانشور ہو سکتے ہیں، وہ جن سے مروب ہے وہ لوگ ہو سکتے ہیں، اور ایک اور بت ہے جو سب سے بڑا بت ہے، ان سے بھی بڑا بت جو ہے جو رسول اللہ نے بتایا، وہ ہے انسان کا اپنا نفس، جس کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کائنات کے اندر اتنا بڑا کوئی بت نہیں پوجا گیا جتنا بڑا بت خود انسان کا اپنا نفس۔ جو شخص اپنے نفس کی اطاعت کر لے، جو شخص اپنے اکابرین کی اطاعت کر لے، جو شخص اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی دانشوروں کی اطاعت کر لے یا جن سے مروب ہے ان کی اطاعت کر لے، اور مانتا بھی ہو کہ اللہ اس کے رسول ہی وہ اتھارٹی ہیں کہ مجھے کسی کام کرنے کا حکم دے سکتے ہیں یا کسی کام سے روک سکتے ہیں، اس سب کے باوجود کہ بات تو وہ ٹھیک ہے لیکن کروں گا میں وہی۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ مومن ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن داڑھی مونڈتا ہے۔ اس کے رسول نے کہا تھا داڑھی رکھو، وہ مونڈ دیتا ہے۔ اس کے اللہ نے کہا کہ سود کا کاروبار میرے ساتھ، میرے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے، نمازیں ساری پڑھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، لیکن اللہ کے اس حکم پہ آ کے جہاں جی میں نے اپنا گھر بنانا ہے، میں نے اپنی کار لینی ہے، میں نے گھر کا فریج لینا ہے، میں نے گھر کی ضروریات کی چیزیں لینی ہے، کیا میں بیکورڈ رہ جاؤں؟ میں پیچھے رہ جاؤں دنیا کی دوڑ میں؟ اپنے خواہشات یا کسی کے کہنے پر وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں۔ فاسق سارا قرآن بھی پڑھ جائے اسے سمجھ نہیں آ سکتا، اور سمجھ آئے گا تو تب، اور متقی اس کے مقابلے پہ اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو ہر 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 کام سے پہلے، کیونکہ اس کو حکم ہے، اسلامی کانسٹیٹیوشن کی جو جز اول ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور ان کے رسول کے حضور پیش قدمی نہیں کرنی، ان سے پہلے پوچھنا ہے یہ کام کروں کہ نہ کروں۔ وہ کہہ دیں تو کر لینا ہے، وہ کہہ دیں نہیں کرنا تو نہیں کرنا، باز آ جائے۔ ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنے دینا، نہ اپنی آواز کو نہ کسی اور کی آواز کو، بس ان کی آواز بلند ہو۔ جو کچھ انہوں نے کہا ہے قرآن حکیم میں اول سے لے کر آخر تک، جو انہوں نے کہا اس کی اطاعت ہوگی، پھر اور کسی کی اطاعت نہیں ہوگی۔ انہی کا کلمہ بلند ہوگا، کسی اور کا کلمہ بلند نہیں ہوگا۔ جو رسول کہہ دیں گے انہی کی بات قائم کی جائے گی، دوسرے کی بات قائم نہیں کی جائے گی، چاہے دل کے، چاہے دانشور کہیں، چاہے سارے لوگ مل کر کہیں۔ گویا میں جو بات کو پھیلا کے کہہ رہا ہوں وہ دراصل یہ کہہ رہا ہوں کہ مومن ہونے کے ناطے اس نے اللہ اس کے رسول سے پوچھ کے تو کوئی کام کرنا ہے، تقدم تو اس نے کر نہیں سکتا، کیونکہ پہلے ہی حکم دے دیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان جو ایمان لے آئے ہو، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے حضور پیش قدمی نہیں کرنی، پہلے ان سے پوچھ لینا یہ کرے کہ نہ۔ آپ نے اللہ سے پوچھا یا ان کے رسول سے پوچھا، اے اللہ، اے ان کے رسول، مجھے یہ بتائیے کہ اس کام کے اندر ویسے مزہ بڑا ہے، اس کام کے اندر فوائد بڑے ہیں، میرے خاندان کے رسم رواج کہتے ہیں کہ یہ کام ضرور کر لو ورنہ ناک کٹ جائے گی، میری دنیا کا فیشن اور طور طریقہ بھی کہتا ہے کہ یہ کام ضرور کر لو ورنہ نکو کہلاؤ گے،
छोटा कहलाओगे, दकियानूसी कहलाओगे, पुराने ख्यालात का हामिल कहलाओगे। या अल्लाह ये काम कर लूं, जवाब आ जाए अल्लाह की तरफ से या उनके रसूल की तरफ से कि नहीं करना, फिर जो शख्स ये कहे, जो अल्लाह की मोहब्बत और उनके खौफ से डरता हुआ ये बात कहे कि भाड़ में जाए मेरे मजे, भाड़ में जाए मेरे फायदे, अल्लाह ना मुझे खानदान के रस्म रिवाज की परवाह, ना दुनिया के फैशन और तौर तरीकों की परवाह, मुझे तो परवाह अल्लाह जी सिर्फ आपकी है, बस आप राजी हो जाएं किसी तरीके से। अगर आप राजी हो गए तो मुझे सब कुछ मिल गया, बस आप राजी होने चाहिए, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। जो अपनी जिंदगी को यूं गुजारता है, ऐसे शख्स को मुत्तकी कहते हैं और जिंदगी की इस रवश का नाम तकवा है। जो आदमी फिर यूं जिंदगी गुजारेगा, तकवे की रवश को अपनाएगा, पुराने हकीम अपने मानी खोल 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 के उसको बताए। हजरात मोहतरम, मुस्लिम शरीफ में हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी एक हदीस मुबारक है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही किताब है यानी कुरान हकीम जो कौमों को उरूज देती है, और यही है जो कौमों को ज़वाल में मुब्तला कर देती है जो उस पर अमल नहीं करती। तकवे की रवश होगी तो बात समझ आएगी, बात समझ आएगी तो आप उस पर अमल करेंगे, उसकी मोहब्बत और खौफ से। ये तो मेरे जैसे लोगों का खौफ है, और अल्लाह वालों का खौफ ये होता है कि अल्लाह मुझे बताइए मैं क्या करूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपकी नजरों से गिर जाऊं, मेरा मुकाम खत्म हो जाए। उस डर से वो काम करते हैं, और जब उस डर से अल्लाह का कहना मानते हैं, गोया किताबुल्लाह का कोई हुक्म, कोई ऑर्डर उसे दाएं तरफ जाने को कहे तो वो दाएं तरफ चला जाए, वो बाएं तरफ कहे तो वो बाएं तरफ चला जाए, वो जान की बाजी लगाने को कह दे तो जान की बाजी पे तैयार हो जाए, बस तू राजी। वो कहे तू ऐसा काम कर ले, सुबह से लेके भूखा प्यासा रखा के का तुम्हें तकवा मिलेगा। ये प्रैक्टिस दरअसल है ना, पानी पी लूं नहीं, रोजा रखा हुआ है खाना खा लूं बहुत भूख लगी नहीं, बीवी के पास चला जाऊं नहीं, ये काम कर लूं, थोड़ी सी दुकान पर बैठा हूं तराजू को गड़बड़ कर दूं, कुछ मिलावट कर लूं, ईमान और एहतिसाब से रोजा रखना है ना, तो आप कर लूं, क्या जवाब आएगा? ये ईमान और एहतिसाब से रोजे हो गए। जिसने यूं ईमान और एहतिसाब से रोजे रख लिए, तकवे की रवश मिल गई, कुरान हकीम उसे समझ आ गया और उसके मुताबिक उसने जिंदगी गुजार ली। जो जिंदगी गुजार लेगा तो आपके अजली दुश्मन शैतान को अल्लाह शिकस्त फाश दे देगा और दुनिया के अंदर तुम्हें अरूज दे देगा, तुम्हें बुलंदियां दे देगा, तुम्हें कामयाबियां दे देगा, कितना कुछ दे देगा। बादशाह से अगर कोई चीज मांगता है आदमी, या बादशाह ए हुक्मरान ए देने वाले मुझे दौलत दे दे, वो दौलत दे दे, मुझे फला मराद दे दे, वो दे दे। लेकिन अगर कोई बादशाह से बादशाह ही को मांग ले तो कुछ मांगने की जरूरत रह जाती है, फिर सब कुछ नहीं तो आपकी झोली में आ गया। और एक हदीस मुबारक मुत्तफ़क़ुन अलैह कि रोजा जो रख लेता है इस तरह और वो तकवे की रवश को अपना लेता है, और तकवे की रवश अपना के जब कुरान को पढ़ लेता है और उस पर अमल करता है, फिर तो इस तरह जो रोजा रखा गया था उसकी प्रैक्टिस के नतीजे में जो ये सब कुछ जो हुआ है, अल्लाह कहते हैं आना अजजी भी। एक रिवायत ये है
اس کی جزا میں دیتا ہوں. باقیوں کی بھی تو جزا اللہ ہی دیتے ہیں. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن دوسری ایک قرات ہے اس کی، آنا اجزی بھی، اس کی جزا میں خود ہوں. گویا اپنے شہنشاہ سے شہنشاہ کو مانگ لیا. اب جنت مانگنے کی ضرورت رہ گئی؟ جنت خود بخود آپ کے پاس آ گئی، کیونکہ اب اللہ جس طرح وہ مالک جو ہے گھوڑے کے اوپر، سائم کے اوپر گلے میں باہیں ڈال دیتا ہے، اس کا منہ چومتا ہے، اسے پیار کرتا ہے، اسے بیٹا کہتا ہے، ہری ہری گھاسیں کھلاتا ہے اور اس پہ سیدھا کہتا ہے. پھر اللہ بھی آپ کا تذکرہ کرتا ہے، آپ سے اچھی مجلس میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے، آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. شیطان یہ کہتا تھا کہ یہ دنیا میں فساد کرے گا، یہ دیکھو تقوی کی روش کو اپنانے والوں نے میری کتاب کو پڑھ لیا ہے، اس پر عمل کر رہے ہیں، تکلیفیں ہیں تب بھی کر رہے ہیں، خوشیاں اور خوشحالیاں ہیں تب بھی کر رہے ہیں، ہر حال میں مجھے یاد رکھے ہوئے ہیں. دیکھو تنہائیوں میں مجھے یاد کر کے رو رو کے مجھ سے معافیاں مانگ رہے ہیں. اللہ وہاں پہ تذکرے کرتا ہے کہ سیدھے کہتا ہے، پھر اللہ پھر ان کی حفاظت کر لیتا ہے. ہمارا ازلی دشمن ناکام ہو جاتا ہے. اور نہ صرف وہ شیاطین الجن ناکام ہوتے ہیں، دنیا میں شیاطین الانس بھی ناکام ہو جاتے ہیں، اور دنیا میں اللہ عروج عطا فرما دیتا ہے. حضرات محترم، بس آخری بات یہ کہہ کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. کیا میں پاکستان کے وقت بھی 27 رمضان المبارک تھا اور پورے ہندوستان کے اندر لوگ ایک ترانے کی صورت میں یہ نعرے لگا رہے تھے، پٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، دینا پڑے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. حضرات، یہ خواب دیکھا تو اللہ جل شانہ نے ٹھیک نزول قرآن کی رات 27 رمضان المبارک کو حالت تقوی میں تمہیں عطا کر دی. لیکن یہ خواب ابھی تک شرمندہ تعبیر نہیں ہوا. لوگوں نے اس کام کے لیے جانے گئی، مال گئے، گھر لوٹے، قافلے لوٹے، عصمتیں لٹ گئی، سب کچھ لٹا کے پاکستان بنایا تھا کہ لا الہ الا اللہ کی حکومت میرے جسم پر ہی نہیں ہوگی، میرے پورے ملک پر لا الہ الا اللہ کی حکومت. ہم انفرادی طور پر بھی لا الہ الا اللہ کے تحت رہیں گے اور اجتماعی طور پر بھی لا الہ الا اللہ کے تحت رہیں گے. اور اس قرآن حکیم کو جس رات ملا ہے، اسی کو ہم اپنا حکمران بنائیں گے. اللہ کی حاکمیت جو اس کے اندر احکام دے دیے گئے ان کا نفاذ کر دیں گے. حضرات، یہ روزے رکھ کے کام تو یہ کرنا تھا کہ تقوی کی روش کو اپناتے. تقوی کی روش کو اپناتے تو اللہ آپ کو اپنی کتاب کے معنی کھول کے بتاتا، اور اللہ کی کتاب کا یہ نظام زندگی جس کے نفاذ کرنے کے لیے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. چاہے مشرکوں کتنا ہی ناگوار گزرے، یہ جو قرآن کے احکام ہیں ان کا نفاذ کر دو. یہ حکم تھا ہمارے. ابھی یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا. آئیے، اگر آپ نے اس طرح روزے رکھے تو جواب میں اللہ خود ملے گا آپ کو، دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیوں کامرانیاں دے گا. اور تمہارا شیطان ازلی شیاطین الجن میں سے وہ بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا، اور وہ جو شیاطین الانس ہیں وہ بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے خاسر و خائب ہو جائیں گے، وہ بھی برباد ہو جائیں گے. اور ایک ورلڈ آرڈر پھر مسلمانوں کے پاس ہوگا، جس طرح خلافت راشدہ کے زمانے میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین
والمؤمنون.